AHS اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی چھٹی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کے دربار میں پہنچے تو آپ نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں تیرا سگا بھائی بڑا بھائی یوسف ہوں۔ مجھے سب معلوم ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں۔ دیکھو، ابھی ان سے کچھ نہ کہنا اور دیکھتے جاؤ، ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا۔ تم کچھ نہ بولنا، ان کو نہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے ایک ہمراز کارندے سے آپ نے کہا کہ چپکے سے ایک سونے کا پیالہ لے آؤ اور وہ پیالہ بنیامین کی بوری میں رکھ دو۔ جب گندم ڈال دی گئی اور بوریاں بند کر دی گئیں، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا چوری ہو گیا ہے اور ہم نے کہاں چوری کی ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑے ہی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا، ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ پکارنے والے نے یہ کہا تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اوہ، اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت و سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی دوسرے کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے یہ سونے کا پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا۔ میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یوسف کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ، انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہو بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے۔ اس طرح روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت بھی خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں؟ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
بس فریاد کرتا رہوں گا۔ آخر ایک دن پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ اب انہیں پھر گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔